بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ A1 ٹی وی کے نیوز اسٹوڈیو سے میں ہوں عدیل ممتاز۔ نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ تحریک انصاف کے پاس بلہ رہے گا یا نہیں؟ سپریم کورٹ میں آج پھر سماعت ہوگی۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل پر سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اور کوئی بھی اس ادارے کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ انتخابات درست نہ ہوگے تو پی ٹی آئی کو کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر انتخاب درست ہوگے تو باقی ریلیف بھی ملے گا۔ سپریم کورٹ ملک میں عام انتخابات بروقت چاہتی ہے۔ عام انتخابات کے لیے امیدواروں کو آج انتخابی نشان الاٹ ہوں گے۔ حتمی لسٹ بھی آج ہی آویزاں کر دی جائے گی۔ گزشتہ روز کاغذات نامزدگی واپس لینے کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے 15 سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ 13 جماعتوں کو ڈی لسٹ کر دیا۔ مسلم لیگ جناح اور جے یو آئی نورانی کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ الیکشن کمیشن نے اے این پی کو بھی انتخابی نشان الاٹ کر دیا۔ ثانیہ 9 مئی میں مخصوص جماعت کے سرکردہ کارکنان کے ملوث ہونے کے مزید شواہد منظر عام پر آ گئے۔ فوٹیج میں شرپسندوں کو لاہور کینٹونمنٹ کے دروازے کے سامنے سڑک بلاک کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ مخصوص جماعت کا کارندہ عباد فاروق مشتعل ہجوم کو مزید توڑ پھوڑ پر اکساتا ہے۔ ڈنڈا بردار شرپسندوں کو چیک پوسٹ گراتے، سائن بورڈ توڑتے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور میں راوی پل پروجیکٹ کا دورہ۔ محسن نقوی نے منصوبے کے تعمیراتی کاموں کا مشاہدہ کیا۔ پل کو جلد تعمیر کے لیے تمام ضروری وسائل بروکار لانے کی ہدایت۔ کہا کہ فائرنگ ورک کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا جائے۔ نئے راوی پل کی تعمیر سے ٹریفک کی آمد و رفت میں آسانی ہوگی۔ اور پنجاب کے مختلف میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں۔ حد نگاہ انتہائی کم، راستے دھندلا گئے۔ موٹر وے M3 فیض پور سے درخانہ، M4 ملتان سے فیصل آباد تک بند۔ موٹر وے M5 پر شیر شاہ سے زائے پیر تک ٹریفک کا داخلہ ممنوع۔ نیشنل ہائی ویز پر بھی دھند کے باعث ٹریفک کی روانی سست روانی کا شکار۔ شدید دھند کے باعث مختلف ایئرپورٹس پر فلائٹ آپریشن بھی متاثر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی A1 ٹی وی کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔ A1 ٹی وی، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔